ہوگی. ان کی کیفیت یہ کہ خود حضرت مسیحی کو ایک الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اعتقاد یہ ہے کہ جو اس عقیدے پر نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. لیکن یہ داستان عزیزان من نصارہ کی نہیں ہے، یہ تو ہماری آپ کی داستان ہے. سوچئے تو صحیح ہم کس کس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں اور اس شرک کو سمجھتے ہیں نجات کا ذریعہ. یعنی جس شرک سے جنت حرام ہو جاتی ہے اس شرک کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا پاسپورٹ دے رہا ہے ہمیں. ذرا آگے چل کر ایک بات آتی ہے، میں وہاں پہنچ کر اس شرک کی تفصیل میں جاؤں گا. اس مقام پر آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم نے انسانوں کو کیا کچھ بنا رکھا ہے، کس طرح سے ان کی پرستش کرتے ہیں. اس طرح سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کی خوشنودی کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی. تو جس چیز کو قرآن نے کہا تھا کہ اس سے جنت حرام ہو جاتی ہے، ہم اسے ہی جنت میں پہنچنے کا واحد ذریعہ قرار دیے ہوئے ہیں. یہی چیز ہے جو نصارہ کے متعلق قرآن کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ بات ان سے کر رہا ہے اس دور کے نصارہ سے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو قوم بھی دین کو چھوڑ کر مذہب کی سطح پہ آ جاتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں ہو، حضور کے خود مخاطب ہوں، حضور کے بعد آنے والے ہوں، اصول ہر جگہ ایک رہتا ہے. حضور کے بعد بھی جس قوم نے دین کو چھوڑ کر مذہب کا اختیار کیا، باقی اقوام نے تو پہلے ہی دین کو چھوڑا ہوا تھا، ان کے ہاں تو مذہب تھا. اس قوم نے امت مسلمہ نے دین اختیار کیا تھا، اس نے بھی دین کی جگہ مذہب کو دے دیا. تو جتنی چیزیں اہل مذاہب کے متعلق یا اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم میں لکھی ہیں، ایک ایک ان میں سے ان پر چسپاں ہوتی ہے. ان کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے. تو آج ہمیں جب یہ چیزیں قرآن میں پڑھنی چاہیے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کے یہودیوں کے متعلق ہے، یہ اس دور کے نصارہ کے متعلق ہے. سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے متعلق کہا جا رہا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہا جو اس طرح سے قانون خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں ان کا یار مددگار بھی کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. ان نصارہ سے کہیں گے کہ تم تو خدا کا انکار کرتے ہو، تو یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب، ہم تو انکار نہیں کرتے ہیں.
ہم تو خدا کو مانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، باپ بیٹا روح القدس اپنے اپنے مقام پہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ہم خدا کو کس طرح سے نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ ہم میں سے بھی جن لوگوں نے انسانوں کو خدا کی صفات کا شریک قرار دے رکھا ہے، جب ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کب خدا کا انکار کرتے ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم نے ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ ان مشرکین سے جب پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان چیزوں اور ان لوگوں کو ہم خدا نہیں مانتے، انہیں تو ہم خدا تک پہنچانے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ یعنی الفاظ بھی وہ ہیں جنہیں ہم آج استعمال کرتے ہیں، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ مانتے ہیں ہم انہیں۔ قرآن اسی کو تو شرک قرار دیتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یاد رکھو، قوت اور اقتدار ساری کائنات میں صرف ایک کا ہے اور اسے خدا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی قوت اقتدار اور اختیار نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، ان سے کہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر تم اس سے باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جو اس قسم کے شرک اور کفر، حقائق سے انکار کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں، انہیں بڑا علم انگیز عذاب ملتا ہے۔ یہاں پھر واضح کر دوں کہ ہم نے عذاب اور ثواب کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ہی اٹھا رکھا ہے۔ اس زندگی پر ایمان برحق ہے، اس کے بغیر تو کوئی، اس ایمان کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ چیز، کہ یہ عذاب و ثواب، یہ جنت اور جہنم ہم نے صرف اٹھا رکھی ہے مرنے کی بعد کی زندگی میں، لیکن قرآن کی روح سے یہ یہیں شروع ہو جاتا ہے۔ خود عیسائیوں کی تاریخ پہ غور کیجئے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ اس قسم کے عقائد چھوڑیں گے نہیں، ان سے الگ نہیں ہوں گے، ان پر